گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ صدر محترم، حضرات حکم، معزز اساتذہ اکرام، عزیز ساتھیوں، آج اس دور پرفتن اور ناسازگار حالات میں عالم اسلام کے مسلمانوں کی حالت نہایت ہی افسوسناک اور ناگفتہ بھی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ مسلم عوام و خواص خواب غفلت میں سو رہے ہیں، قول خدا و فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فراموش کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کی اکثر تعداد اسلامی تعلیمات سے نابلد و ناآشنا ہے۔ ہماری زبانوں پر مقدس دعویٰ شب و روز گردش کرتا ہے کہ ہم سچے اور پکے مسلمان ہیں، اللہ و رسول کو ماننے والے ہیں، صحابہ کے طور طریقے پر چلنے والے ہیں، لیکن آج تک ہمارے زبانی دعوے عملی جامہ پہن نہ سکے، ہمارے دعوے عمل سے کھوکھلے ہیں۔ زراندوزی اور حصول مال ہمارا نصب العین اور مقصد حیات بن چکا ہے۔ ہماری کوشش اور توجہات و تخیلات کا محور و مرکز دنیا کے ساز و سامان بن چکے ہیں، عیش کوشی اور آرام طلبی کے خوگر بن چکے ہیں۔ آخری عافیت کا ہم نے اس دار فانی کو سمجھ لیا۔ آج ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا، آخرت کی فکر ہم نے چھوڑ دی، موت کو ہم فراموش کر چکے ہیں اور ایسی دنیا کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں، اس کو حاصل کرنے کے پیچھے اس طرح بھاگے چلے جا رہے ہیں جس کی بے نیازی، جس کی بے وقعتی کو رب کائنات نے بڑے پیار بھرے انداز میں ارشاد فرمایا ہے، متاع الدنیا قلیل، دنیا کے فائدے بہت تھوڑے ہیں۔ ایک موقع پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی آخرت کی کھیتی ہے، لہذا آخرت کے ذخیرہ و زر اندوزی کی فکر کرنا چاہیے، دائمی زندگی آخرت کو تصور کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا کی بہاریں منٹوں اور سیکنڈوں میں ختم ہو جاتی ہیں، خزاں رسیدہ ہو جاتی ہیں، لیکن گلشن آخرت ہمیشہ سرسبز و شاداب رہتا ہے۔ نادان انسان نے موت کو ہی زندگی کی آخری شام سمجھ لیا، مگر ایسا بالکل نہیں۔ علامہ اقبال کا اشعار چیخ چیخ کر کہتا ہے، علامہ اقبال کا وہ شعر چیخ چیخ کر کہتا ہے، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ حاضرین کرام، آج ہم سے اسلاف کی میراث اور متاع عزیز چھن چکی ہے۔ جب تک ہمارے ہاتھوں میں اسلاف کا دامن رہا، ہم نے بڑی بڑی جابر و قاہر سلطنتوں کو تاراج کیا ہے، ہمارے سطوت و جبروت کا پرچم اقبال اوج ثریا پر لہراتا رہا، ہمارے رعب و جلال سے زمانہ کانپتا تھا، وسیع و عریض سلطنتوں کے فرمانروا ہمارے تصور سے لرزہ پر اندام ہو جاتے تھے، لیکن جب سے ہم نے اسلاف کے کردار سے جدائی اختیار کر لی، اپنے آپ کو اسلاف کے فرما برداری سے آزاد کر لیا، ہم ذلت و خواری، رسوائی و نامرادی اور کار مذلت میں گر گئے۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ حاضرین، جب تک ہمارے اندر اسلاف کی روحیں موجود رہی، حکومت و سلطنتیں کیا، آسمان کے ماہ و انجم، شمس و قمر، شجر و حجر ہمارے تابع و فرما بردار تھے۔ علامہ اقبال کا حساس شعور چیخ چیخ کر کہتا ہے، نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد راہداں کے لیے۔ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، آج ملت اسلامیہ اور شریعت محمدیہ کے محافظ جمود و تعطل اور غفلت کے شکار ہو چکے ہیں، اپاہج و مخدوج بن چکے ہیں، دست و پا سمیٹے ہوئے
مایوسیوں کی دبیس چادریں اوڑھ رکھی ہیں، حالانکہ قرآن عظیم نے مایوسیوں کی دلدل اور گھٹا ٹوپ اندھیری تاریکی گہری میں اور گہری تاریکیوں میں بھٹکتے انسانیت کے لیے ہمیشہ رشد و ہدایت کا پیغام سنایا ہے۔ فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم اس سربلند رہو گے بشرطے کہ تم مومن کامل ہے۔ آج اگر اسلام کی پنجی ہمارے سینوں میں موجود رہی تو دنیا کی سربلندی، حکومت و حاکمیت ہمارا حصہ ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر غالب اکثریت اہل ایمان کی ہو جائے تو ہمارے گردنوں سے طوق و سلاسل ہمارے گردنوں سے نکل سکتے ہیں، اور آج پھر ہم اپنے اسلاف کے 900 سالہ دور اقتدار کے وارث و جانشین بن کر، ہند کے تاجدار بن کر دین و اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں۔ آج ہم نے تھوڑی سی عارضی دنیا کے عارضی دمک و چمک سے دھوکہ کھا بیٹھے اور اپنے آخرت کی زندگی کو بھلا دیا، حالانکہ اللہ رب العزت روزانہ صبح و شام پکار کر کہتا ہے اے میرے بندو، اگر تم دولت کے خواستگار ہو تو آؤ میرے دربار عالی میں تو آ کر دیکھو، تمہاری توقعات سے زیادہ ملے گا۔ میں غنی ہوں، بے نیاز ہوں، اگر ماضی میں تم سے گناہیں ہوئی ہیں تو میرے دربار میں عالی میں آؤ، میں اپنے دامن عفو و کرم میں جگہ دے کر کے تمہیں جنت عطا کروں گا اور ایسی نعمتیں دوں گا جو نہ کسی کان نے سنی ہے، نہ کسی آنکھوں نے دیکھی ہے، نہ کسی دل میں اس کا خیال بھی گزرا ہے۔ مزید اس کی تفسیر اس آیت سے ہوگی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ۔ کسی شاعر نے اس آیت کی ترجمانی اس انداز سے کی ہے چمن کے مالی گن بنا لیں گر موافق اپنا شعار اب بھی، چمن کے مالی گر بنا لے موافق اپنا شعار اب بھی، چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر روٹھی بہار اب بھی۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وَأَكْتَفِي بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ۔